بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم چیپٹر نمبر 4 کو اسٹڈی کریں گے جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو اینالیٹک جیومیٹری، اور اس چیپٹر کے کچھ کانٹینٹس ہیں ان پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کو اسٹڈی کریں گے، اس چیپٹر کا انٹروڈکشن میں کیا کیا آتا ہے۔ اس کے بعد ٹرانسلیشن اینڈ روٹیشن آف ایکسس، اس کے بعد پھر ہم کچھ اکویشنز آف اسٹریٹ لائنز کو ڈسکس کریں گے۔ دین 2 and 3 اسٹریٹ لائنز، پھر اس کے بعد اینگل بٹوین 2 لائنز ہم اسٹڈی کریں گے۔ دین ہوموجینئس اکویشن آف دا سیکنڈ ڈگری ان 2 ویریبل، یہ ہم چیپٹر کے کچھ کانٹینٹس ہیں جن کو ہم باری باری اسٹڈی کریں گے۔ اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کوآرڈینیٹ سسٹم کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کچھ پوائنٹس اس میں۔ لیٹ سپوز ہمارے پاس اس طرح سے ہے، یہ ہمارے پاس ایک ہاریزونٹل اور ایک ورٹیکل لائن ہے، یہ دونوں جہاں پر مل رہی ہیں اس کو ہم سینٹر یا اوریجن کہتے ہیں، اور یہ پوائنٹ 0 0 ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ والا جو ایکسس ہے جو ہاریزونٹل ہے، اس کے 2 نام ہیں۔ ایک تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایکس ایکسس ہے، اور دوسرا اس کا نام ہے ایبسیسا۔ اسی طرح جو ہمارے پاس وائی ایکسس جو یہ ورٹیکل لائن ہے، یہ ہمارا کہلاتا ہے وائی ایکسس، یا دوسرا اس کا نام ہے آرڈینیٹ۔ یہ بیسیکلی ان ایکسس کے نام ہیں۔ اس کے بعد اب یہ جو ہمارے پاس 2 ایکسس ہیں، ان 2 ایکسس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ والا ایکسس اور یہ والا ایکسس، یہ کہلاتے ہیں کوآرڈینیٹ ایکسس۔ ان دونوں کو اگر ملا کے ہم کہیں تو یہ ان کا نام ہے کوآرڈینیٹ ایکسس۔ اس کے بعد اگر ہم کوئی ایک پوائنٹ کنسیڈر کر لیتے ہیں، لیٹ سپوز یہاں پر ایک پوائنٹ ہے پی، اس کے 2 کوآرڈینیٹس ہیں، ایک ایکس ایک وائی۔ اس پوائنٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ لیٹ سپوز کوئی پوائنٹ ہے، اور اس کے یہ جو 2 ہیں ایکس اور وائی، ایکس یا وائی، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کوآرڈینیٹس آف دس پوائنٹ، یعنی کہ ایکس بھی اس میں ایک کوآرڈینیٹ ہے اور وائی اس میں دوسرا کوآرڈینیٹ ہے۔ تو یہ ان کے کچھ نام ہیں۔ اس کے بعد اب یہ جو ہم نے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس ڈرا کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کارٹیزین پلین ہے، اس کا نام ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے لیے ایک اور نام بھی یوز کیا جاتا ہے، وہ ہے 2 ڈائمینشنل ریکٹینگل۔ تو کارٹیزین یا 2 ڈائمینشنل ریکٹینگولر، اور اس سارے سسٹم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کوآرڈینیٹ سسٹم۔ اب اس میں ایک اور چیز، اس میں ایک یہ والا حصہ فرسٹ کوارڈرنٹ، اسی طرح یہ سیکنڈ کوارڈرنٹ، اسی طرح یہ تھرڈ کوارڈرنٹ، اور یہ جو لاسٹ ہے یہ 4th کوارڈرنٹ۔ اور اس کا جو آرڈر ہے وہ بیسیکلی اینٹی کلاک وائز ہے، یعنی فرسٹ کوارڈرنٹ یہ ہے، اس کے بعد اینٹی کلاک وائز یہ چلتا ہے، سیکنڈ تھرڈ اینڈ فورتھ۔ اس کے بعد کوارڈرنٹ جس کی بھی ہم نے بات کی، اس کی اگر سمپل سی ڈیفینیشن، دا کوآرڈینیٹ ایکسس ڈیوائڈ دا پلین انٹو 4 equal parts called quadrants۔ یعنی یہ جو ہمارا پلین ہے، جو کوآرڈینیٹ ایکسس ہے، یہ پلین کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے، اور اس کے ہر ایک حصے کا نام کوارڈرنٹ ہے۔ یعنی یہ پہلا کوارڈرنٹ، یہ دوسرا کوارڈرنٹ، یہ تیسرا کوارڈرنٹ، اور یہ چوتھا کوارڈرنٹ۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈسٹینس فارمولا، ڈسٹینس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے۔ اور کس چیز کا ڈسٹینس؟ کسی بھی 2 پوائنٹس کے درمیان اگر ہم ڈسٹینس نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم ڈسٹینس فارمولا یوز کرتے ہیں، اور وہ برابر ہے کس کے؟ d is equal to اسکوئر روٹ، اور اسکوئر روٹ کے اندر آتا ہے x2 minus x1 کا اسکوئر پلس y2 minus y1 کا اسکوئر۔ یعنی ہم نے اس میں کوآرڈینیٹس پٹ کرنے ہیں x1 y1 x2 y2، اور ہم ڈسٹینس کیلکولیٹ کر لیں گے۔ ڈسٹینس کیلکولیٹ کرتے ہیں، کیلکولیٹ دا ڈسٹینس بٹوین 2 points A and B۔ ہم نے ان کے درمیان ڈسٹینس کیلکولیٹ کرنا ہے، تو وہ کس طرح ہوگا؟ یہ ہمارے پاس 2 پوائنٹ ہیں، اس میں یہ x1 ہے اور یہ y1 ہے، اسی طرح یہ x2 ہے، یعنی پہلا پوائنٹ x اور دوسرا پوائنٹ y ہے۔ تو اگر 2 پوائنٹس ہوں گے تو ایک x1 y1 دوسرا x2 y2۔ ڈسٹینس کا فارمولا ہمیں پتا ہے اسکوئر روٹ، اب ہم فارمولا نہیں لکھتے، جسٹ اس کی ویلیوز پٹ کرتے ہیں۔ تو x2 minus x1 یعنی x2 is 2 and x1 is 4، 2 minus 4 کا اسکوئر پلس y2 is 2 and y1 is 3، اس کا اسکوئر۔ اس کے بعد سمپل اس کی اب ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے، 2 minus 4 کا اسکوئر یہ آ جائے گا -2 کا اسکوئر، اور وہ برابر ہوتا ہے 4 کے، پلس 2 minus 3 is -1، -1 کا اسکوئر 1، تو 4 plus 1 is اسکوئر روٹ 5۔ تو ڈسٹینس بٹوین A and B is اسکوئر روٹ 5۔ اس طرح ہم ڈسٹینس کو کیلکولیٹ کریں گے کسی بھی 2 پوائنٹس کے درمیان۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر کہ
the distance is always taken to be positive, यानी डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो स्क्वायर रूट आता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है पॉइंट डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट इन अ रेशो. यानी अगर हमने कोई पॉइंट कैलकुलेट करना है जो कि किसी लाइन सेगमेंट को रेशो में डिवाइड करे, यानी कोई भी रेशो हो सकती है वो, तो हमने वो पॉइंट कैलकुलेट करना है, वो कैसे हम करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखना है. वो फॉर्मूला है एक्स और वाई, यानी एक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है और वाई, ये दो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई. तो उस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई इस फॉर्मूला से निकाले जाएंगे. एक्स बराबर है k1x2 प्लस k2x1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2. इसी तरह वाई है, वो है k1y2 प्लस k2y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2. दोनों सेम है, जस्ट फॉर्मूला में डिफरेंस जो है ना वो x1 और y1 का है और x2 y2. जहां x1 है वहां y1 आ जाएगा और जहां x2 है वहां y2 आ जाएगा. तो ये बेसिकली फॉर्मूला है. इसके बाद अगर हम कोई पॉइंट कैलकुलेट करते हैं विद एग्जांपल, तो उसको हम किस तरह करेंगे? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 2:3. अब उसने हमें कह दिया कि हमने एक पॉइंट्स के, कोई भी एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं, और वो हमें उसने बताया कि वो जो पॉइंट है वो ए और बी लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है. ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इसकी एक लाइन है और उसको 2:3 में डिवाइड करता है. अब हमने उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं? यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो हमें पता है कि जो पहला पॉइंट होता है रेशो का वो k1 है, दूसरा पॉइंट इसका k2 है, और इसी तरह ये x1 y1 x2 y2. तो सिंपली ये हमने चेक कर लिया कि इसमें जो नंबरिंग है वो किस तरह हम करेंगे, और लास्ट हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो x निकालने का तरीका क्या था? k1x2, k1 is 2, k1x2, x2 is 5 प्लस k2 is 3 multiply x1 which is -6 divided by k1 plus k2, this is 2 plus 3. तो हमने सिंपली x के कोऑर्डिनेट इस तरह निकालने हैं. इसके बाद y, वो भी हम देख लेते हैं. k1 क्या है? 2 multiply by y2 which is -2 plus 3 is k2 and y1 is 3 और 2 plus 3 k1 plus k2. अब सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा. 2 into 5 10 plus -6 into 3 which is -18 divided by 2 plus 3 5. y equal to 2 into -2 -4 plus 3 into 3 9 divided by 2 plus 3 is 5. And last step is 10 minus 18 is -8 over 5 और y बराबर है 5 over 5 which is 1. तो पॉइंट जो हमारे पास x, y वो क्या है? x हमारे पास आ गया -8 over 5 और y हमारे पास आ गया 1. तो ये पॉइंट है जो कि a और b लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है. तो ये वो पॉइंट है P, और ये हमने निकालने का तरीका भी देख लिया. अब आती है एक्सरसाइज 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स ए और बी. दो पॉइंट्स हैं, इसके दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है. इसको हम डिनोट करते हैं ए बी के बाहर इस तरह से मॉडुलस सा लगा देते हैं. इसको कहते हैं कि डिस्टेंस है ए बी का. इसका फॉर्मूला किसके बराबर है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ये फॉर्मूला है. अब हमने सिर्फ x2 और y2 गौर करें, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है. तो x2 था -2 और -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 है -4 और फिर माइनस के साथ 1 आ जाएगा इसका अंडर रूट. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25, -2 और -3 होता है 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 -1 होता है -5 और इसका स्क्वायर भी 25 और ये अंडर रूट. अब गौर करें, ये आ जाएगा अंडर रूट 50 आंसर. और अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये आ सकता है 5 अंडर रूट 2. तो ए बी के दरमियान डिस्टेंस 5 अंडर रूट 2 के बराबर है. तो हमने देखा डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. तो क्वेश्चन नंबर 8 है द पॉइंट्स ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल.
اس نے کہا ہے کہ یہ سرکل ہے, اے اور بی دو پوائنٹس ہیں جو کہ ڈایامیٹر کے برابر ہیں, یعنی اے اور بی کے درمیان جو لینتھ ہے یہ ڈایامیٹر ہے. کہا سینٹر نکالو اور ایک ریڈیس ہے وہ نکالو. تو ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ڈایامیٹر ہے یہ بیسیکلی ڈسٹینس ہے اے اور بی کا, تو اے بی کا ڈسٹینس ہم نکال لیتے ہیں جو کہ ڈایامیٹر کے برابر ہوگا. یہ برابر کس کے آئے گا؟ ان دو پوائنٹس کے ڈسٹینس کے برابر. تو وائی یعنی 5 مائنس مائنس 5 تو پلس 5 ہو جائے گا اور اس کا اسکوئر آ جائے گا, اور آگے پلس y2 مائنس y1 تو y2 مائنس 4 اور y1 مائنس پلس ہو جائے گا اور اس کا اسکوئر یہ آ گیا. اس کے بعد 5 پلس 5 ہوگا 10, 10 کا اسکوئر ہوتا ہے 100 پلس 4 یہ مائنس کا 4 ہے اور پلس کا 2 تو یہ مائنس کا 2 ہو جائے گا, اس کا اسکوئر ہو جائے گا 4 انڈر روٹ 10. یہ کیا آئے گا؟ ان دونوں کو سم کر کے 104 آ جائے گا. اس کو اگر ہم لکھنا چاہیں تو یہ فردر اس کو یہ آ جائے گا 4 انٹو 26 کا انڈر روٹ, اور اس کے بعد اس کو ہم 2 انڈر روٹ 26 لکھ سکتے ہیں. یہ آ گیا اے بی, یا اس کو ہم ڈایامیٹر بھی بول سکتے ہیں. اب ریڈیس اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہاف b/2. تو وہ کیا آ جائے گا؟ جب 2 انڈر روٹ 26 اوور 2 کریں گے تو یہ 2 سے 2 کینسل, جسٹ انڈر روٹ 26 آ جائے گا. اور اس کے بعد اگر ہم غور کریں تو کیا آئے گا؟ سینٹر ہوتا ہے کہ ایکس ڈسٹینس کو ایڈ کر کے 2 پہ ڈیوائڈ کر دیں, تو ایکس کوآرڈینیٹ کیا تھے؟ -5 پلس 5 اوور 2, یہ آ گیا ایکس کوآرڈینیٹ کا ہاف, اور وائی کوآرڈینیٹ کا ہاف کیا ہوگا؟ -2 مائنس 4 اوور 2. تو یہاں سے یہ تو کاٹ کے 0 ہو جائے گا ایکس کوآرڈینیٹ, اور وائی آ جائے گا -3. تو سینٹر آ گیا 0, -3. تو غور کریں ہم نے ایزیلی اس کا ریڈیس اور سینٹر نکال لیا. اس کے ریمیننگ کوسچن بالکل اسی طرح سالو ہوں گے, ان کو آپ نے خود سالو کر لینا. یہاں تک ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی.